اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اب اگلا میسج ہے، حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان یترکو، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا، اس پر کہ انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کر چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تو اللہ کو ضرور معلوم کرنا ہے، ضرور دیکھنا ہے، الذین صدقوا، جو لوگ سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے۔ تو میں نے یہ لفظی ترجمہ کیا ہے، پوری آیت کے معنی ہوں گے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کو آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو پھر وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اسے آزمایا بھی جائے گا۔ خالی باتوں سے تو نہیں پتہ چلتا، اسے پھر اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مومن ہے، وہ ایمان لایا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ اور ظاہر آزمائشی ایسی چیز ہے جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا، لیکن ہم پر حجت قائم کرنے کے لیے، بات واضح کرنے کے لیے وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ کسی کی آزمائش نہ لے اور ہمیں بتا دے کہ بھئی تم میں سے یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے، لیکن بغیر ٹیسٹ کے تو روز قیامت ہمیں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ نہیں میں تو سچا ہوں، تو ایمان لانے کے اس دعوے پر ہم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو آزماتا ہے۔ اور انسانوں کی آزمائش دوسرے انسانوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور ان کے جان یا مال کے نقصان سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقہ کار کی وجہ سے روز قیامت ہم میں سے ہر شخص، خواہ وہ جنتی ہو یا جہنمی ہو، جب وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو اسے دیکھ کر وہ بھی مان جائے گا کہ اس کے ساتھ پورا پورا انصاف ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس میں جب ہم کسی تعلیمی ادارے یا کسی بھی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا امتحان بھی دینا پڑتا ہے، اور اسی امتحان سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون کامیاب ہے اور کون ناکام۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا اور پھر اس کے مزے ہی مزے ہوں گے اور اس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہی ہوں گی اور اس کے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تو وہ غلط سوچ رہا ہے۔ اس کا جو یہ ایمان لانے کا دعویٰ ہے نا، اسے چیک بھی کیا جائے گا، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ اور کیسے آزمایا جائے گا؟ مصیبتوں اور تکلیفوں سے۔ دیکھیں، جہاں پر دکھ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہاں پر سکھ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ دکھ میں تو اکثر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن سکھ میں کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ زیادہ بڑا ٹیسٹ ہے۔ اور یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں 90% لوگ ناکام رہتے ہیں۔ تو اس کے یہ جو ٹیسٹ ہوں گے نا، انہی کے نتائج کے مطابق اس سے دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہمیں ذہنی طور پر
ہر قسم کی آزمائش کے لیے بھی تیار ہو جانا چاہیے۔ اور ایسا صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہی سب ہو چکا ہے۔ تو آج کے بعد آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھبرانا نہیں ہے۔ گھبرا کر الٹا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا وائی می، میں ہی کیوں، ٹھیک ہے، یہ لفظ نہیں کہنا، بلکہ صبر، حکمت اور استقامت سے ان آزمائشوں سے گزرنا ہے، تاکہ یہ آزمائشیں ہی ہمارے رب کی رضامندی کا باعث بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔